ڈاکٹر صاحب یہ جو فائنانس بل ہے، ترمیمی بل، یہ پیش ہو گیا ہے اسمبلی میں. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں پر صرف 2 ارب روپے ٹیکس لگے گا اور وہ ہم سبسڈی سے بیلنس کر دیں گے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس منی بجٹ میں ٹیکہ جات کی تفصیل کیا ہے؟ کتنے ٹیکے عام لوگوں کو لگنے والے ہیں؟ دیکھیے، شاید وزیر خزانہ صاحب کی عام لوگوں کی ڈیفینیشن آپ سے اور مجھ سے فرق ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو لوگ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ان پہ تو اس منی بجٹ کا بوجھ نہیں ہوگا. کہ جو لوگ ادویات نہیں استعمال کرتے ان پہ منی بجٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو لوگ دہی استعمال نہیں کرتے، جو لوگ مکھن استعمال نہیں کرتے، جو لوگ دیسی گھی استعمال نہیں کرتے، کتابیں نہیں خریدتے، دالیں نہیں خریدتے، لیپ ٹاپ نہیں لیتے، انڈے سبزیاں نہیں خریدتے، انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، ان کے اوپر تو وزیر خزانہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے اوپر وہ یہ 2 ارب کا جو بوجھ ہے وہ بتا رہے ہیں. جو پاکستانی 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے جو ادویات خریدتے ہیں، جو دہی کا استعمال کرتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، انڈے سبزیاں خریدتے ہیں، یا سولر پینل لیتے ہیں، یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر تقریباً 350 ارب روپے کا ایک نیا بوجھ جو ہے وہ آنے والا ہے. یہ وہ ٹیکسز ہیں جن کی پہلے ایگزمپشن تھی، وہ ایگزمپشن وڈرا کر لی جائے گی اور یہ 350 ارب کا اضافی بوجھ ان کے اوپر آ جائے گا. 250 ارب کے اور اضافی ٹیکسز ہیں، تو ٹوٹل پیکج جو ہے وہ یہ تقریباً 600 ارب روپے کا پیکج ہے جو منی بجٹ کے نتیجے میں اضافی بوجھ پاکستانی خاندانوں کے اوپر پڑیں گے. اب جو سینسس ہمارا ہوا تھا اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کروڑ خاندان ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو 600 ارب کا بوجھ اوسطاً 20,000 روپیہ اضافی بوجھ جو ہے وہ ہر پاکستانی خاندان کے اوپر اس منی بجٹ کے نتیجے میں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب فرما وہ یہ رہے تھے کہ ہم نے وہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں، فوڈ آئٹمز، ان پر ٹیکس لگایا ہے، لوکل پر نہیں لگایا. ادویات پر ہم نے ریفنڈ کی جو سہولت دی ہے، اس کی وجہ سے دواؤں کی قیمتیں کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی. تو یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ حکومتی ترجمان، حکومتی وزراء کو جان لینا چاہیے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کے الیکشن کے نتیجے میں ہوا ہے، کہ عوام کو زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. دیکھیے، کوئی وزیر اعظم، کوئی معیشت دان وہ پاکستانی کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کی معیشت اچھی جا رہی ہے یا بری جا رہی ہے. ہر پاکستانی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو گوشت خریدتا ہے، جو دالیں خریدتا ہے، جو آٹا خریدتا ہے، جو چینی خریدتا ہے، اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیٹرول پمپ میں اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی معیشت کس سمت جا رہی ہے. اس کو کوئی معیشت دان بیٹھ کے یہ سمجھائے کہ بھئی تمہاری معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے، کوئی وزیر اعظم یہ بتائے کہ تمہاری معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے، وہ یہ نہیں مانتا. وہ جانتا ہے، اس کو کسی معیشت دان کی ضرورت نہیں، اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، اس کو کسی وزیر اعظم کی ضرورت نہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی معیشت کس سمت میں جا رہی. جی. کہ اب کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک فرینچ کمپنی ہے اپسوس کے نام سے، اس نے سروے کیا ہے، اس میں 87% پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خیال میں ملک کی معاشی پالیسی جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں جو نتائج ہے وہ ایک بیرومیٹر ہیں کہ جی عوام کیا سمجھتے ہیں، مہنگائی ہے یا نہیں ہے. لیکن کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ جن حلقوں میں جیت گئی ہے تحریک انصاف، کیا وہاں مہنگائی کے کوئی اثرات نہیں ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، اس میں صرف ایک ایشو کے اوپر تو ووٹ نہیں ڈالا جاتا. اس میں لوکل جو انفلوئنشل لوگ ہیں، کچھ کے ذاتی ووٹ ہوتے ہیں، کچھ کے پارٹیز کے ووٹ ہوتے ہیں، اور کچھ پھر جو ہے جو پارٹی کے حوالے سے بھی نہ ہوں اور ذاتی سپورٹ بھی نہ ہوں، وہ پھر اپنی جیب دیکھ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن اوور آل سچویشن جو پاکستان میں نظر آ رہی ہے، جو آپ کو سروس بتاتے ہیں، اگر 90%، 93% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے،
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا سٹانس جو ہے اگر وہ بدل لے تو وہ حکومت کے اپنے مفاد میں ہوگا. اگر حکومت یہ سٹانس لوگوں کو بتائے کہ جی ہم آپ کی مہنگائی اور آپ کی مہنگائی کی وجہ سے جو آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہے ہمیں اس کا احساس ہے, ہم یہ اقدامات لینے چلے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مزید نمک چھڑکا جائے. اگر یہ کیا جاتا ہے کہ جی آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو بکتا تھا وہ 70 روپے کلو ہے, تو اس کے جواب میں ہم یہ بتایا جائے کہ جی آٹا جو ہے وہ کیلیفورنیا میں تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے, یا پیٹرول جو ہے وہ کیلیفورنیا میں اس سے زیادہ مہنگا ہے. نہیں, یہ بات آپ درست فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے اپنے شہری کی فی کا آمدنی دیکھنی ہے, عوام کی حالت زار دیکھنی ہے. لیکن ایک بات جو شوکت عزیز صاحب نے کہی کہ جناب یہ انفلیشن جو بڑھی ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہے اور انٹرنیشنل فینامنا ہے. مثال انہوں نے دی کہ 1% تھے انفلیشن امریکہ میں جو 6.5 پہ چلی گئی, یو کے میں 5 پہ چلی گئی, تو ہماری بھی اسی ریشو سے بڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے, بڑے بڑے جو معیشت ہے وہ متاثر ہوئی ہے, تو پاکستان کی کیوں نہیں ہوگی؟ جی اس کے دو رخ ہیں. دیکھیے, ایک تو کہلاتی ہے ایوریج گلوبل انفلیشن, یعنی کہ جو 193 ممالک ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, ان میں جو اوسطاً انفلیشن کا ریٹ ہے وہ 3.2% ہے. ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ہمیں بتایا ہے پچھلے مہینے نومبر کے مہینے کے جو ریٹ ہے وہ 11.5% ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی دنیا میں بھی مہنگائی آ رہی ہے, لیکن جو شرح پاکستان میں ہے وہ آپ سوچئے کہ گلوبل ایوریج ہے اس سے تقریباً 300% زیادہ ہے. یہ ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں کہ وہ ہمیں جواز بتائے, وہ قربانی کے بکرے ڈھونڈ لے, وہ وجہ بتائے, یا ہمارے پرابلمز حل کرے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب نیگوشیٹ کیا, جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کسی پوائنٹ پہ جا کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ بات ہم آپ کی مان سکتے ہیں یا نہیں مانتے, یا مکمل طور پہ آئی ایم ایف کے سامنے اس لیے لیٹنا پڑا یا ان کی بات منوان اس لیے ماننی پڑی کہ وہاں جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا؟ جی, آپ کا آخری جملہ بالکل درست ہے کہ واقعی میں ہمارے ملک کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا. کوئی اور حکومت بھی اس وقت اگر حکمرانی میں کوئی اور پارٹی ہوتی اس نے بھی شاید یہی فیصلہ کرنا تھا. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھی جاتی اور ہمیں زبردستی کوئی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں بیکاز ہماری معاشی پالیسیز میں غلطیاں ہوتی ہیں, بیکاز جو بجٹ ہم دیتے ہیں اس میں بہت بڑا خسارہ دکھاتے ہیں,